ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ ود گل بخاری. خوش آمدید میرے پوڈ کاسٹ میں. کل میں نے اکانومی اور اس پہ آئی ایم ایف کے اوپر شو کیا تھا، مطلب یہ ویلاگ کیا تھا، لیکن آپ میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں دیکھتے. بہرحال اکانومی کی باتیں کرتی رہنے پڑیں گی. مجھے لگتا ہے کہ آج جہاں سے میں شروع کروں گی ٹائم نہیں ملے گا کہ اکانومی والی بات اور اس میں جو ڈس انٹرسٹ ہے عوام کا، زیادہ تر عوام کا، ہر ایک کی بات تو ظاہر ہے میں نہیں کری، وہاں تک بات جاتے جاتے شاید بہت لمبا ہو جائے، اور موسٹ لائکلی یہ ہوگا کہ یہ آج جو ہم بات کریں گے یہ پارٹ 1 ہوگا، اور کل ہم پارٹ 2 پہ باقی بات ختم کر کے اور اس کو ختم کریں گے. تو ادھورا نہ سمجھیے گا، اکانومی والی بات شاید کل آئے گی. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جن کو عمران خان پسند ہیں، جن کو عمران خان نہیں پسند، وہ سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا سیاست میں اب جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے، اور آگے کیا ہوگا. دیکھیے، پہلے وہ کہتے تھے کہ جو فوج سے وہ ہر دفعہ مخاطب ہوتے تھے اور کہتے تھے میرے سے بات کریں، اور پی ڈی ایم جو ہے ہمارے درمیان ایک خلیج پیدا کر رہی ہے، ایک ڈیوائڈ پیدا کر رہی ہے، اور فوج کو وہ اپیل کرتے تھے کہ مجھے واپس لاؤ، میں صحیح ہوں، ورنہ پاکستان پہ یہ تو بم مار دیا آپ نے، اس سے بہتر تو تھا کہ نیوکلیئر بم مار دیتے. لیکن وہ ان کا جو اپیل تھی وہ کام نہیں کی، اور ہوا یہ کہ پھر انہوں نے کل شاید یا پرسوں رات تھی اپنا ٹیکٹک بدلا، اور اب وہ پی ڈی ایم سے التجا کریں کہ فوج کو بھی میں فوج سے زیادہ جانتا ہوں، 26-27 سال میرا واسطہ پڑا ہے، اور آپ ان کے جھاکے میں جھانسے میں نہ آئیں، آپ میرے ساتھ بات چیت کریں. تو یہ ان کا پلان بی تھا، پلان اے فیل ہو گیا. لیکن ظاہر ہے آپ سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جیسے مولانا صاحب ہیں، مولانا کیا نام ہے ان کا، فضل الرحمان، ان کے خاندان کی تقریباً 100 سال کی سیاست ہے. نون لیگ کی عمران خان سے پرانی سیاست، اور جس نے یہاں سیاست کی ہے وہ آرمی کے کردار کو جانتا ہے. تو یہ ان کا جو کلیم ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان آرمی کیسی، کیونکہ میں اس کو اس سے زیادہ جانتا ہوں، یہ کلیم بھی ان کا بہت ہی بچ گانا ہے. اس سے بہتر لفظ میں یوز نہیں کر سکتی تھی. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ ان کی سیاست ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں. اگلی سٹیج ہوگی ان کی کنوکشن یا نااہلی. کون سی پہلے ہوگی کون سی بعد میں ہوگی وہ تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن نااہلی بھی ہوگی، کنوکشن بھی ہوگی، اور وہ جیل بھی جا رہے ہیں. اور زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرکتیں کر کے آپ پولیٹیکل پارٹیاں ختم نہیں کر سکتے. ہاں، پولیٹیکل پارٹیاں آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کے اندر ڈسٹورشنز آتی ہیں، ڈسٹورشنز جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو بھی جاتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسٹورشن بھی ختم ہو جائے گی. مسئلہ اس کا یہ آ رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر. اس میں 2-3 پوائنٹ ہیں. بہت اچھے ہمارے سوچنے سمجھنے والے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ بہت برا ہوا ہے، کیونکہ آخر کار عمران خان نے ایک جنریشن کو پولیٹیسائز کیا، اور یہ جو جس طرح سے بھسم ہو رہی ہے پارٹی، یا جس طرح سے اس کو بھسم کیا جا رہا ہے، یا جو 9 مئی ہوا، یہ بہت برا ہوا. کیونکہ جو عمران خان کے فالوورز تھے وہ جب ڈسلوژن ہوں گے تو یہ جمہوریت کے لیے ایک بری چیز ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں عمران خان کے فالوورز کی طرز سیاست سے، لیکن وہ ایوالو کر جاتے. نون لیگ کے بھی اسی طرح شروع ہوئی تھی، بھٹو صاحب ایوب کے دور میں سٹارٹ ہوئے تھے، تو وہ پارٹیز ایوالو ہوئیں. اب میرا یہ بڑی ٹھیک ٹھاک آرگیومنٹ ہے، لیکن میرا اس سے بہت سخت اختلاف ہے، اور میں اختلافات پہ آگے چل کے آپ سے بات کروں گی. اس وقت بات دیکھیں، مجھے اختلافات کی ایک وجہ ہے. آج کل عمران خان ہوں یا ان کے فالوورز ہوں یا ان کے دوسرے لیڈر ہوں، یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت فسطائیت کی چوٹی پر ہے. اس طرح کے مظالم پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے، اس طرح کا بربریت یہ کبھی نہیں دیکھی گئی. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ تو
جھوٹ ہے نا جی. یہ جو ریاست ہے جو ماں کی طرح ہونی چاہیے، یہ تو مظالم پورے 75 سال سے کرتی آئی ہے، اور جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کا 1% بھی نہیں ہے. اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ہو، یا جس طرح کا جبر دوسری پارٹیوں، دوسرے پرانے لوگوں پہ، ورکروں پہ ہوا تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو. لیکن یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ پاکستان آج فسطائیت کی پیک پہ ہے. بہت بڑا جھوٹ ہے. آپ عمران خان کی سپیچز لے لیں، آپ ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کی ٹویٹیں لے لیں، ان کی باتیں سن لیں. آج پہلی دفعہ ان کو انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں. جو اپنے دور میں انہوں نے ان سے جو انسانی حقوق کی بات کرتا تھا اس کو یہ لنڈے کے لبرل کہتے تھے، اور لبرل کو بھی بگاڑا ہوا تھا، لبرل کہتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. جو لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے تھے انہیں دانشور کہتے تھے. مطلب ہر چیز کی شکل بگاڑی ہوئی تھی. آج ان کو انسانی حقوق یاد آئے ہیں صرف جب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو نہیں ہونی چاہیے. ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں. ہم آج بھی اپنے مخالفین کے بارے میں نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو. لیکن ان چیزوں کو نا ایگزیمپلیفائی کرنا بڑا ضروری ہے. عمران خان کی اپنی سپیچز ہیں، ان کی اپنی پٹیشن کورٹ میں ہے، اور ان کے فالوورز یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلینز کا کورٹ مارشل آرمی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب یہ حکومت میں تھے تو ان کی حکومت ہوتے ہوئے ان کی حکومت کے دوران سویلینز کے کورٹ مارشل ہوئے، BCوں کے ہوئے. لیکن میں آپ کو یہ ٹال کلیم نہیں صرف کر رہی، میں آپ کو 2 جو بہت پرومیننٹ کیسز تھے ان کی یاد دہانی کرا دیتی ہوں. ایک ہیں ادریس خٹک صاحب، جن کی بیٹی اس وقت سے کیمپین کر رہی ہیں ان کے لیے، اور انسانی حقوق کے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کر رہے ہیں. ادریس خٹک صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوا، اور ان کو میرا خیال ہے کہ ان کو لائف سینٹنس جو 14 سال کا ہوتا ہے وہ ملا ہوا ہے. انہی کے دور میں ایک شخص تھے، ان کا نام ان کا اپنا مجھے نہیں یاد، لیکن وہ تھے صاحبزادے ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی عسکری کے بیٹے، اور ان کے اوپر بھی گجرانوالہ کینٹ میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا تھا. کس بات پہ؟ اور یہ عمران خان کا دور تھا. یہ اکتوبر 2021 میں ان کو جو سزا تھی ملٹری کورٹ نے دی تھی، اور اس بات پہ دی تھی کہ انہوں نے خط لکھا تھا جنرل باجوہ صاحب کو کہ آپ کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی، آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے، یہ غلط کام تھا. اور اسی خط کی کاپیز انہوں نے اوروں کو بھی آرمی میں بھیجی تھی. تو ہپوکریسی جو ہے اور جو جھوٹ ہے وہ اس کا پردہ فاش کرنا بڑا ضروری ہے. عمران خان کو ملٹری ٹرائلز آف سویلین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ان کے فالوورز کو ہے، جب تک کہ وہ ان کے مخالفین کا ہو. انسانی حقوق کی پامالی کا ان کو کوئی ایشو نہیں ہے جب تک کہ ان کے مخالفین کا ہو. آپ کو یاد ہے واشنگٹن DC تھا شاید، جہاں پہ نیکڈ ابیوز آف پاور کے بارے میں عمران خان نے تقریر کی تھی. میں جاؤں گا اور میں جا کے AC اتاروں گا نواز شریف کے جیل کے کمرے کا. اب آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا نا کہ یہ جہاں پہ سسٹمز کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ مطلب کس کلاس میں کون جائے گا وہ کورٹ ڈیسائیڈ، اس کو جس طرح کی سزا ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل ہے، مرڈرر ہے، کیا ہے، چور چکار ہے، اس کے حساب سے اس کو جیل ملتی ہے، اسی کے حساب سے اس کو سہولیات ملتی ہیں. یہ پرائم منسٹر کا استحقاق نہیں ہوتا. لیکن نہ صرف عمران خان نے یہ فسطائی قسم کی اناؤنسمنٹ کی، بلکہ اس کے جو وہاں کراؤڈ کھڑا ہوا تھا نا PTI سپورٹرز کا واشنگٹن DC میں، وہ بے حال ہو گئے خوشی سے. تالیاں، جیسے مائیکل جیکسن کا ہو رہا ہوتا ہے نا کانسرٹ، اس میں جس طرح چیخیں مارتا ہے کراؤڈ، اس طرح وہ خوشی سے چیخیں مار رہے تھے کہ نواز شریف کا جیل میں، یعنی اس کے اوپر اب مزید ظلم ڈھایا جائے گا کہ مئی کی گرمی، جون کی گرمی، جو بھی گرمی، اس میں یہ آدمی جائے گا اور اس کا AC اتار دے گا. اور اس نے ایک اور بھی کی تھی اناؤنسمنٹ کہ یہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے میں پروڈکشن آرڈر رکواؤں گا. یہ پرائم منسٹر کا استحقاق نہیں ہے. اس پہ بھی بے حال ہو گئے تھے ان کے سپورٹرز.
اب لیکن اگر ان کو صرف ایک رات کے لیے گرفتار بھی کر لیا جائے تو وہ ان کو ظلم لگتا ہے۔ ان لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں جب ناحق لوگ جیلوں میں جا رہے تھے، رانا ثنا گئے تھے، ان پہ ہیروئن ڈال دی، کوئی حنیف عباسی، کوئی خاقان عباسی، کوئی یہ، مطلب لمبی فہرست۔ اب یہ خواتین کے اوپر کہتے ہیں کیسے آپ ایک خاتون کو اس طرح جیل لے کے جا سکتے ہیں؟ تو کیا فریال تالپور خاتون نہیں تھیں؟ آج بھی نہیں اس بات کی مذمت کرتے؟ کیا مریم نواز خاتون نہیں تھیں؟ مزید عورتیں خواتین نہیں تھیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور آپ کو 5 منٹ رہ گئے لیکن تھوڑی سی بات کر لوں، وہ یہ کہ جب یہ کہتے ہیں نا ہم اس وقت فسطائیت کی ہائٹ پہ ہیں، تو میں صرف وہ فسطائیت نہیں آپ کو یاد کرانا چاہتی جو عمران خان کے دور میں تھی، جب ایس پی داوڑ، طاہر داوڑ غائب ہو گئے تھے تو پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ اناؤنسمنٹ ان کے وزیر یا مشیر نے کی تھی کہ ہی انہوں نے وائس آف امریکہ کو ہنس کے کہا تھا کہ وہ تو اپنے گھر پہ ہیں، وہ تو تھوڑی دیر کے اسلام آباد گئے تھے یا پتہ نہیں کہاں گئے تھے اور ان کا فون بند تھا۔ لیکن میں آپ کو ماضی دور کی بات بتاؤں کہ ضیاء الحق صاحب جب MRD کی موومنٹ چل رہی تھی، یہ میرے استاد اور کولیگ نے مجھے یہ 2 ایگزامپلز یاد کرائے۔ انہوں نے نواب شاہ میں اسی کے اندر ایک جو گاؤں ہے وہاں پہ جو MRD کے ورکرز تھے جو پروٹیسٹس کر رہے تھے، انہوں نے لائن میں کھڑا کر کے ضیاء الحق صاحب نے 16 آدمیوں کو اسٹریٹ فائر کر کے مار ڈالا تھا پروٹیسٹرز کو۔ کیا یہ نہیں ہے کہیں زیادہ فسطائیت جو آپ کہتے ہیں آج ہے پاکستان؟ ضیاء الحق صاحب نے ایک سندھ میں گاؤں تھا احمد خان برمانی، وہاں پہ بھی اسی طرح پروٹیسٹ چل رہے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بمباری کر دی تھی کہ یہ ڈاکو ہیں۔ یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں اور بہت کچھ اور ہوتا رہا ہے۔ اب یہ تو سارا آپ کو پتہ ہے نا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، پاکستان فسطائیت کی اس پہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں صرف کیونکہ ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ شاید میں آج کمپلیٹ نہ کر سکوں، لیکن کہا جب میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ پارٹی ختم ہونے سے، عمران خان کا ختم ہونے سے ہارم ہوگا ڈیموکریسی کو، جی اس پہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہارم جو ہے نا وہ PTI کے ختم ہونے سے نہیں ہو رہا، ہارم اس بات کا ہو رہا ہے کہ PTI آرمی کو واپس سیاست میں گھسیٹ کر لے کے آئی ہے اور اب آرمی وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے جو وہ کرنے سے رک گئی تھی۔ انہوں نے ان کو کھینچا، لاؤ واپس اپنا دستے شفقت ہمارے اوپر، تو وہ آ تو گئے لیکن وہ دستے تھپڑ لے کر آئے۔ یہ بھی آپ ہی کا قصور ہے، عمران خان کا قصور ہے، PTI کا قصور ہے، اور PTI ختم ہونے سے ہماری جمہوریت کا نقصان اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی۔ ہاں جب اس کی ایک ان وٹرو فرٹیلائزیشن کر کے آرٹیفیشل طریقے سے ایک پارٹی کو پیدا کیا تھا تب جمہوریت کا نقصان ہوا تھا۔ تو یہ بات۔ دوسرا، نیچر کیا تھا اس پارٹی کا اور اس کے لیڈر کا؟ جی نیچر تھا ایک کلٹ لیڈر، ایک فاشسٹ۔ وہ ریکارڈ پہ ہے، شاید میں کسی اپنے اور ویلاگ میں بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ وہ چین کے ماڈل کی باتیں کرتا تھا کہ جہاں پہ چناؤ والی جمہوریت ہوتی ہے وہ اچھائی کی طرف جانے سے روکتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کبھی آڑے آ جاتا ہے، کبھی سینٹ آڑے آ جاتا ہے، کبھی جمہور آڑے آ جاتا ہے، وہ کمبخت ووٹ ڈالتے ہیں، وہ غلط لوگوں کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ چین کی جو پارٹی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ اچھے لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہے۔ تو اس لیے ایسے پارٹی کا، اور اس پارٹی کی صرف بات نہیں ہے، یہ آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈالی کہ مجھے فل کمپلیٹ پاور ہونی چاہیے تب پاکستان ٹھیک ہوگا، میرے اوپر چیک اور بیلنس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے سکھایا لوگوں کو، اور اگر یہ سوچ آج رول پلے نہیں کر پائے گی تو کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے یہ بہتر ہو رہا ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے کہ آج یہی فالوورز عمران خان کے، پرابلم اصل یہ ہے کہ یہ آج بھی جب ان کے خیال میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، کوئی بندہ بھاگ گیا، اس کی فیملی کو ہراس کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بندہ واپس کسی طریقے سے، یہ غلط بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم تو ابھی بھی غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن
प्रॉब्लम ये है कि जो पास्ट में गलत या फस्ताई या बर्बरियत या जुल्म हुए उसको ये आज भी नहीं एक्नॉलेज कर पा रहे। दैट इज़ द प्रॉब्लम। दैट इज़ वाई ये प्रॉब्लम इसलिए है कि इसका मतलब है ये लोग इवॉल्व या चेंज नहीं हुए, इन्होंने अपने साथ ज्यादती होते हुए से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि ये आज भी नहीं एक्नॉलेज कर सकते कि फलां दौर में ये जुल्म हुआ, फलां दौर में ये नहीं, जुल्म सिर्फ इस दौर में हो रहा है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, बाकी की बात कल करेंगे, प्रोड्यूसर साहब इशारा कर रहे हैं, लेकिन बात इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिएगा। कल इकोनॉमी पे भी करेंगे, लेकिन ये जो आज टॉपिक छेड़ा है इसको भी ज़रा ख़त्म करना चाहूँगी कल, क्योंकि इसका जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है वो बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।